کیا اب جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا شعر گزرا ہے جس کی ایک للکار سے باطل کے ایوان تھرا اٹھے تھے؟ ایک ایسا بہادر جو اپنے بھتیجے کی توہین پر غضبناک ہوا اور اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ وہ کون تھا؟ اور اس کی زندگی نے کیسے لاکھوں انسانوں کو حق کی راہ دکھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت مآب ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی داستان سننے جا رہے ہیں جنہیں رسول اللہ کے سب سے پیارے چچا اور اسلام کے سید الشہداء اور اسد اللہ یعنی اللہ کے شیر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی۔ ان کی زندگی، ان کا اسلام قبول کرنا، میدان جنگ میں ان کی بے مثال شجاعت اور پھر ران حق میں ان کی لازوال قربانی، یہ سب کچھ ہماری رہنمائی کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا شمار قریش کے نہایت طاقتور، بہادر اور بااثر سرداروں میں ہوتا تھا۔ وہ جسمانی طور پر انتہائی مضبوط تھے اور شکار کے بہت شوقین تھے۔ ان کی شخصیت میں رعب اور وقار اس قدر زیادہ تھا کہ مکہ کا ہر شخص ان کا احترام کرتا تھا۔ وہ رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی تھے اور اب کے ہم عمر بھی تھے۔ اسلام سے پہلے بھی ان کے دل میں سچائی اور انصاف کی قدر موجود تھی۔ مکہ کے ابتدائی ایام تھے جب اسلام کمزور تھا اور مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے تھے۔ ایک دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک کنیز سے ہوئی جس نے انہیں بتایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں اور ان کی تذلیل کی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ان کی رگوں میں قریشی خون اور انصاف کی تڑپ دوڑ گئی۔ وہ غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے سیدھے کعبہ پہنچے جہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر پر اپنی کمان سے وار کیا اور للکار کر کہا، کیا تو محمد کو گالیاں دیتا ہے جبکہ میں اس کے دین پر ہوں؟ یہ ایک غیر متوقع اور حیرت انگیز لمحہ تھا جس نے مکہ کے سرداروں کو ششدر کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ اعلان ایمان اہل مکہ کے لیے ایک دھماکہ تھا۔ اس وقت تک چند مسلمان ہی تھے جو چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ ان کے قبول اسلام نے مسلمانوں میں نئی جان ڈال دی اور ان کے حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ کفار مکہ کو معلوم ہو گیا کہ اب اسلام کو دبانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کو بھی اپنے چچا کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوشی ہوئی اور اپنے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری اور بھی نکھر کر سامنے آئی۔ انہوں نے اسلام کی حفاظت اور نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ غزوہ بدر میں ان کی شجاعت دیدنی تھی۔ وہ میدان جنگ میں آگے بڑھ کر لڑتے تھے اور ہر طرف سے دشمن کو گھیر لیتے تھے۔ وہ ایسے تلوار چلاتے تھے کہ کفار کی صفوں میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ انہوں نے کئی بڑے بڑے کفار سرداروں کو واصل جہنم کیا اور مسلمانوں کی فتح میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی تلوار کی دھاک ایسی بیٹھ گئی تھی کہ دشمن میدان میں ان کا سامنا کرنے سے کتراتے تھے۔ غزوہ احد وہ معرکہ تھا جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں شہادت کا لازوال باب رقم کیا۔ قریش غزوہ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے پوری تیاری سے آئے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس جنگ میں بھی اپنی بہادری کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ وہ بے خوفی سے دشمنوں پر جھپٹتے تھے اور ان کے لشکر کو تتر بتر کر دیتے تھے۔ لیکن افسوس کے جنگ کے ایک نازک موڑ پر جب مسلمان ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مشکل میں گھر گئے، ایک حبشی غلام وحشی بن حرب نے موقع پا کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا اور وہ میدان جنگ میں گر کر شہید ہو گئے۔ یہ ایک انتہائی دلخراش منظر تھا۔ رسول اللہ نے جب اپنے پیارے چچا کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ کو بہت صدمہ پہنچا۔ کفار نے ان کے جسم کی بے حرمتی کی تھی جس سے رسول اللہ کا دکھ اور بڑھ گیا۔ آپ نے انہیں سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار کا لقب دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اسلام کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو قیامت تک بہادری، اصرار اور دین کے لیے جان قربان کرنے کی لازوال مثال رہے گا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا، مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہنا اور اللہ کی راہ میں ہر قربانی دینے کو تیار رہنا ہی مومن کی اصل پہچان ہے۔
ان کا نام ہمیشہ کے لیے بہادری اور عظمت کی علامت بن چکا ہے۔ ہم امید ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یہ داستان آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آئندہ کسی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔